بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شام میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہے، میں وہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو سفر لمبا سفر ہے، آج کل جیسے ذرائع ہیں سفر کرنے کے، اس وقت تو ایسا نہیں تھا، مشقت والا سفر تھا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کوئی تجارتی غرض تو نہیں ہے آپ کی، یہاں آپ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری کوئی تجارتی غرض نہیں ہے۔ فرمایا کوئی اور غرض ہو اس کے علاوہ؟ جی نہیں، میری کوئی اور غرض نہیں ہے، میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو طالب علم یعنی علم کی طلب میں چلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے زمین اور آسمان کی مخلوق استغفار کرتی ہے، اور فرمایا کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں اس کے لیے وہ بھی استغفار کرتی ہیں، اور فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کوئی درم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور فرمایا جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی، اور یہ بھی فرمایا کہ عالم کی مثال ایسی ہے جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ان کو حدیث سنائی کہ سفر کر کے آئے ہیں، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ ایک حدیث سننے کے لیے اتنا سفر۔ آج الحمدللہ کسی نے حدیث کا مجموعہ دیکھنا ہو تو وہ مساجد میں دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن آج سننے کی کمی ہے۔ یقین کریں جتنے لوگ سننے والے نہیں ہیں، اگر دیکھا جائے تو دین سے دور ہیں۔ جو سنے گا نہیں وہ کیا کرے گا؟ علم کا پہلا جو حاصل کرنے کا راستہ ہے وہ سمعنا ہے۔ صحابہ کرام سنتے تھے لیکن ہمدن ہو کر سنتے تھے۔ دوسرا پھر وَأَطَعْنَا، یہ صحابہ کرام کی صفت ہے، اطاعت کر کے۔ تیسرا کیا؟ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، مولا معاف فرما دے، ہم نے آپ کے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ سن بھی رہے ہیں، اطاعت بھی کر رہے ہیں، اللہ سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں۔ ایک حدیث سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو مجلس سے پیچھے ہٹا، اٹھا، بھاگا، وہ پیچھے ہی ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کو کیا غرض ہے؟ اللہ جل جلالہ تو ایسی ذات ہیں کہ جاہلوں کو علم سے نواز دے، کافروں کو ایمان سے نواز دے، لیکن
ایسا دور بھی تھا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عصر کے وقت باہر جاتے تھے، تھوڑی سیر کے لیے جاتے تھے، تو ایک مرتبہ کہیں گئے ہوئے تھے، تو آتے ہوئے ایک گاؤں میں شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، تو حضرت نے سوچا کہ یہاں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ مسجد میں گئے، اتفاقاً وہاں پر مسجد کے امام صاحب نہیں تھے، تو لوگ انتظار میں تھے کوئی نماز پڑھانے والا ہو، تو حضرت سے عرض کرنے لگے حضرت آپ نماز پڑھا دیں، تو حضرت نے مغرب کی نماز پڑھائی، تو دونوں رکعتوں میں سورۃ الکافرون پڑھ دی۔ کیوں پڑھی اللہ جانتا ہے، یا بھول گئے؟ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت جی ہماری نماز ہو گئی ہے؟ تو فرمایا مجھے ایسا پڑھنا نہیں چاہیے تھا کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت، لیکن نماز ہو گئی ہے، جیسے کوئی قل هو اللہ احد دونوں رکعتوں میں پڑھ دیتا ہے، تو نماز ہو گئی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہم پھر دیوبند میں آئیں گے، اپنی زبان میں کہنے لگے، تو وہاں بڑے مولوی سے پوچھیں گے، اگر انہوں نے کہا کہ نماز ہوگی تو پھر ہم چلو مان لیں گے۔ تو حضرت تو آ گئے، خود ہی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو دوسرے دن وہ 10-15 آدمی آئے دیوبند میں، مدرسہ میں آئے، تو کہنے لگے ہم بڑے مولوی صاحب کو ملنا ہے ہم نے، وہ کہاں ہے؟ تو جب دیوبند مدرسہ میں گئے دیکھے تو وہی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے جنہوں نے نماز پڑھائی، چپ کر کے بیٹھ کے ہم کیا کہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک آدمی کہنے لگا ارے مولوی، اپنی زبان میں تو ہی بڑا مولوی تھا تو وہاں ہی بتا دیتا، ہم یہاں آتے ہی نہ۔ لیکن یہ تو حضرت کی سادگی تھی، عاجزی تھی، لیکن میری غرض ایک بات کرنے کی یہ ہے، یار مسئلہ تو ایک آدمی پوچھ سکتا تھا، دوسرا کہ مولوی صاحب نے بتا دیا ٹھیک ہے بھئی نماز ہوگی، لیکن نماز کتنا شوق تھا، فکر تھی، 10-15 آدمی دیوبند میں آ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ دین کا شوق ہے، یہ دین کی طلب ہے، دین کے حرص ہے، جس وجہ سے ایک مسئلہ صرف تحقیق کے لیے 10-15 آدمی آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ان لوگوں کی حرص، ان لوگوں کا شوق اور ذوق، اس کی برکت سے دارالعلوم دیوبند ان کے علاقے میں قائم ہوا۔ یاد رکھیں، نعمت وہاں ہوتی ہے جہاں قدردان ہوتے ہیں، جہاں قدردان اٹھ جاتے ہیں نعمت بھی چلی جاتی ہے، جہاں قدردان ہوتے ہیں وہاں نعمت نہ ہو تب بھی نعمت آ جاتی ہے، جہاں بے قدری نعمت کی جاتی ہے وہاں نعمت اٹھ کر ان لوگوں کے پاس چلی جاتی جو قدردان ہوتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ لوگ شوق ذوق والے تھے، تو اللہ پاک نے دارالعلوم دیوبند وہاں ایسا بنوایا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے آج اس دارالعلوم دیوبند کی شاخیں دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں دارالعلوم دیوبند واسطے سے یا بلا واسطہ کہ وہاں عالم موجود نہ ہو، تو یہ ان کے اخلاص تھا، یہ ان لوگوں کا شوق ذوق تھا۔ تو بھائی ایک ایک حدیث سننے کے لیے کتنے کتنے لوگ سفر کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں گھر بیٹھے ہوئے یہ کتنی حدیثیں ہم سن لیتے ہیں، اور ہمارے آس پاس دیکھے جائے کیا یار مجلس ہے، بیچارے لوگ سننے کے لیے پتی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی برکت یہ ہے کہ صدیق آباد سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے بھئی وہاں دین کی بات ہوتی ہے، یہ دین کی برکت سے عزت ہے، اور یہ اس کی یہی باقی رہنے والی ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی تو چیزیں ختم ہو جانے والی، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔
اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.